بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اپنی بے شمار مخلوقات پیدا کی، ان تمام مخلوق میں انسان سب سے افضل اور سب سے اشرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسا مقام اور ایک ایسا رتبہ بخشا ہے کچھ خوبیوں کی بنیاد پر کہ انسان تمام مخلوق میں اشرف ہے، اور اللہ نے انسان کو جسمانی طور پر اتنا بہترین بنایا ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فی احسن تقویم، کہ اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین انسان کو اللہ نے بنایا ہے۔ بس چنانچہ ہم خود اپنے جسم پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی۔ پورا جسم ہمارا الگ الگ اعضاء سے مل کر بنا ہے۔ جسم کے اندر آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ناک بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، سر بھی ہے۔ اس طریقے سے مختلف چیزوں کو مختلف اعضاء مل کر ایک جسم بنا ہے، اور تمام اعضاء ایک ہی جسم کا حصہ ہے، اور تمام اعضاء ایک ہی جسم سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے سے ان کا کنیکشن تعلق ایسا ہے کہ کسی بھی جسم کے کسی بھی حصے پر اگر ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ چوٹ پیر میں لگی ہے تو سر کا کیا کام، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، چوٹ تو پیر میں لگی ہے لیکن درد میں آنکھ بہہ پڑتی ہے۔ سر میں درد ہوا، اب پیر چل کر سر کے درد کی دوائی لینے جا رہے ہیں، آنکھ سے آنسو بہے تو اس غم کو، اس درد کو زبان بیان کر رہی ہے، دل اور دماغ اس کو محسوس کر رہا ہے۔ یعنی ہر عضو ایک دوسرے سے اس طریقے سے جڑا ہے کہ گویا سب مل کر ایک ہی جسم بن گئے۔ اور اگر ہمارا جسم کسی اعضاء سے محروم کر دیا جائے تو پھر انسان لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز، اگر دانت میں درد ہو جائے اور اس دانت کو اگر نکال دیا جائے، دنیا لاکھ کتنی بھی آگے بڑھ جائے، وہ کیسا بھی آرٹیفیشل دانت بنا لے، لیکن جو اللہ نے دانت بنایا ہے اور اس دانت کی جو کوالٹی ہے، اس کا جو کام ہے، اس کی جو کارکردگی ہے، وہ آرٹیفیشل چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ وہ آرٹیفیشل چیز، آرٹیفیشل دانت اس کے جیسا کام نہیں کر سکتا۔ تو جس طریقے سے ہمارا یہ پورا جسم الگ الگ اعضاؤں سے مل کر بنا ہے، اور ہر عضو کا ایک الگ کام ہے، ایک الگ اہمیت ہے۔ اب اس جسم کو کھانا بھی ہے، پانی بھی پینا ہے، آرام بھی کرنا ہے، اسٹڈی بھی کرنا ہے، اور بیمار ہونے پر دوائی بھی لینی ہے۔ یہ تمام تقاضے ہیں، اور یہ تمام تقاضے سارے اعضاء ایک ساتھ مل کر پورا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے امت اسلامیہ ہے، ملت اسلامیہ ہے۔ جس طرح سے الگ الگ اعضاء سے مل کر ہمارا جسم بنا، اور تمام اعضاء مل کر ایک جسم بناتے ہیں، اور سب ایک ہی ہیں، اور سب کو ایک ہی لینا پڑتا ہے، سب کو ایک ہی لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو رات میں آپ سوئے اور آپ کو ٹوائلٹ آ گئی، گہری نیند میں آپ سو رہے ہیں اور ٹوائلٹ کرنے جانا ہے، تو پورا جسم ہی جائے گا کہ بھئی شرمگاہ کا کام ہے، شرمگاہ اکیلی چلی جائے، ہم کیوں جائیں؟ سر بولے کہ ہم کیوں جائیں، بازو بولے کہ ہم کیوں جائیں؟ نہیں، سب کو جانا پڑے گا۔ ایک کام ہے، سارے جسم کو ایک ساتھ کرنا پڑے گا، متحد ہو کر کرنا پڑے گا۔ ویسے ہی امت اسلامیہ کا، ملت اسلامیہ کا کام ہے کہ تمام افراد مل کر ایک ملت بنتی ہے، ایک امت بنتی ہے۔
اور تمام افراد جب مل جاتے ہیں، ان کے اندر اتحاد آ جاتا ہے اور وہ متحد ہو جاتے ہیں، سب ایک ہو جاتے ہیں، تو پھر ملت اور امت مضبوط ہو جاتی ہے۔ جیسے جسم کا اگر ایک اعضا کاٹ دیا جائے تو وہ جسم کمزور ہو گیا، وہ لاچار اور بے بس ہو گیا، ہم پھر اس کو ہینڈی کیپ کہتے ہیں، صاحب معذور کہتے ہیں۔ وہ پھر ایک صحیح سالم جسم رکھنے والے انسان کی طرح اس انسان کو نہیں دیکھا جاتا، وہ ایک معذور کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ تو امت کے اندر سے بھی اگر افراد ٹکراؤ کی وجہ سے، انتشار کی وجہ سے، تفریق بازی کی وجہ سے اگر الگ الگ ہو جاتے ہیں تو پھر امت بھی معذور ہو جاتی ہے، ہینڈیکیپ ہو جاتی ہے، مجبور اور لاچار اور بے بس ہو جاتی ہے۔ تو امت کو مضبوط رکھنے کے لیے، امت کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے اتحاد بنیادی چیز ہے، متحد ہونا بنیادی چیز ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو قومیں متحد نہیں ہوتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ قوموں کی ترقی میں اور تعمیر میں اتحاد بنیادی چیز ہے۔ آپ اتحاد کے معنی سمجھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو کہ میں بولتا رہوں اور سر کے اوپر سے جائے، آپ کو سمجھ ہی نہیں پڑے اور پوری تقریر آپ حیران ہو کے سن لیں کہ پتہ نہیں کون سی بات تھی، یہ کیا چیز تھی اتحاد، کون سا نماز کا کون سا مسئلہ تھا یا کون سا رکن تھا اتحاد۔ اتحاد سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ میں نہیں سمجھتا تھا، میں نے اپنے بزرگوں سے اور بڑوں سے سمجھا، اس لیے میں نے گستاخانہ آپ سے سوال پوچھ لیا۔ الحمدللہ آپ سمجھتے ہیں۔ میں تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں، اتحاد کہتے ہیں یونٹی کو، ایکتا کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ایکتا کو۔ یہ میری پوری تقریر کا عنوان اور لب لباب یہ لفظ اتحاد ہی ہے۔ اگر آج ہم نے اتحاد سمجھ لیا، ہمارے اتحاد اگر سمجھ میں آ گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بڑے کام لے لے گا، کیونکہ قومیں اتحاد کی بنیاد پر کامیاب ہوتی ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ اگر متحد رہو گے تو زمانہ تمہاری ٹھوکروں میں ہوگا، متحد رہو گے، ایک رہو گے تو زمانہ تمہاری ٹھوکروں میں ہوگا، اور اگر منتشر ہو جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، بڑھ جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، تو پھر تم زمانے کی ٹھوکروں میں آ جاؤ گے۔ بات آ رہی ہے سمجھے؟ بہت سنجیدہ بات ہے کہ اگر ایک ہو گئے تو مضبوط ہیں، پھر ہم کسی کو بھی جھکا سکتے ہیں، اور اگر بٹ گئے تو کمزور ہے، پھر ہر للو پنجو ہمیں جھکائے گا۔ تو قوموں کی ترقی اور کامیابی میں اتحاد سب سے پہلا زینہ ہے، اور انتشار قوموں کی بربادی اور تباہی کے لیے کھلنے والا سب سے پہلا دروازہ ہے۔ جو قومیں منتشر ہو جاتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں، ان کے اندر انتشار آ جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر باقی نہیں رہ پاتے، کامیاب نہیں رہ پاتے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ کہیں فرقے ہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا بڑی بات ہوتی کہ مسلمان ایک ہوتے۔ کہیں فرقوں میں بٹ گئے، کہیں ذاتوں میں بٹ گئے، کیا بڑی بات ہوتی کہ مسلمان ایک ہوتے، مضبوط ہوتے، متحد ہوتے، طاقتور ہوتے، پوری امت مضبوط ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور اگر دیا گیا ہے تو وہ اتحاد پر دیا گیا۔ اسی لیے دن میں 5 دفعہ ہم سے جو نماز پڑھائی گئی ہے، یہ نماز تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے قیام ہے، اللہ کے لیے قرات ہے، اللہ کے لیے رکوع ہے، اللہ کے لیے سجدہ ہے، اللہ کے لیے قومہ اور جلسہ ہے، پوری نماز ہی اللہ کے لیے ہے۔ یہ نماز اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے گھر پہ پڑھوا لیتا، کہیں پر بھی پڑھوا لیتا، وہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور ہر جگہ ہم اس کی نگرانی میں ہیں۔ لیکن نماز جیسی اہم عبادت کے لیے دن میں 5 دفعہ مسلمانوں کو مسجد میں بلایا گیا، اور فرمایا گیا کہ یہ فرض نماز قرار دے دی گئی، یہ 5 نمازوں کو فرض قرار دے دیا گیا۔ ان 5 نمازوں کے علاوہ جتنی بھی وہ نمازیں ہیں، کوئی سنت ہے تو کوئی نفل ہے تو کوئی واجب ہے، لیکن یہ 5 نمازیں دن کی فرض ہے، اور ان فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے جو چیز لازم ہے وہ جماعت ہے، اور جماعت جتنی بڑی جماعت ہوگی اس نماز کا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ جماعت کے اندر جتنے زیادہ لوگ ہوں گے وہ ثواب کے اعتبار سے وہ نماز اتنی زیادہ اضافے والی اور ثواب والی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اجتماعیت پسند ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت پسند ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ید اللہ علی الجمع، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اجتماعیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام، اور آپ سے پہلے تشریف لائے جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلا کام اپنی قوموں کے اندر جو کیا وہ یہ کیا کہ اختلاف ختم کیے، اتحاد قائم کیا، لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا، لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ اور جب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، مکہ میں بھی آپ نے یہی کیا اور مدینہ میں بھی آپ نے یہی کیا۔ آپ کی پوری محنت اور آپ کی پوری محنت کا جو نقطہ ہوتا تھا، جو مرکز ہوتا تھا، وہ اجتماعیت ہوتی تھی کہ مسلمان جمع ہو جائے۔
ان کے اندر سے تفریقہ بازیاں ختم ہو جائیں، تعصب ختم ہو جائے، انتشار کی اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی جو وجہیں ہیں وہ ختم ہو جائے، ذات اور برادریوں کی تفریق ختم ہو جائے، مسلمان اپنی پہچان مسلمان سے کروائے کہ وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، پہلے مسلمان ہوں، پھر اس کے بعد میں شیخ سید مرزا مغل جو بھی ہوں وہ ہوں، لیکن پہلے میں مسلمان ہوں، پہلے میں مسلمان ہوں۔ ذات اور برادریوں کی تفریق، زبان کی تفریق، علاقے اور قومیت کی تفریق، رنگ کی تفریق اور خاندانوں کی اور نسلوں کی تفریق ختم کر کے تمام لوگوں کو آپ نے ایک امت بنایا، اور یہ جب تمام مسلمان جب ایک امت بنے تو ایک مضبوط طاقت بنے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح زمین پر ان سے کام لیا اور ان کی مدد ہوئی۔ آج افسوس کی بات، سب سے بڑے نقصان کی بات، سب سے بڑی تباہی کی بات، اور جس چیز پر سب سے پہلے اور کام ہونا چاہیے وہ بات یہ ہے کہ مسلمان منتشر ہیں، مسلمان منتشر ہیں، بٹے ہوئے ہیں، کوئی ذات اور برادری کو لے کر، کوئی زبان اور علاقے کو لے کر، کوئی مسلک اور فکر کو لے کر، کوئی کسی چیز کو لے کر، کوئی کسی چیز کو لے کر، تو یہ انتشار تباہی کا ذریعہ ہے۔ جب تک مسلمانوں کے اندر سے، ان کے درمیان سے، ان کی صفوں سے، ان کے دلوں سے، ان کے ذہنوں سے، ان کی جماعتوں سے، ان کی تحریکوں سے، ان کی تنظیموں سے، ان کی مسجدوں سے انتشار ختم نہیں ہوگا، تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی، تب تک کامیابی نہیں ملے گی۔ یہ انتشار کا مرض جو ہمیں لگ گیا ہے کسی بھی صورت میں، کسی بھی اعتبار سے، کہ ایک برادری والا اپنی برادری والے کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے بنسبت دوسری برادری والے، بسا اوقات اگر اس کی برادری والا ناحق پر ہے تب بھی وہ اس شخص کو جاننے کے باوجود کہ یہ ناحق پر ہے، لیکن چونکہ برادری کا مسئلہ ہے وہ اپنی برادری کو ترجیح دے کر اس کے سپورٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی تائید میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو وہ سپورٹ کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں، مسلمانوں کا کام تو حق گوئی کا ہے، حق کو بیان کرنے کا اور حق کا ساتھ دینے کا۔ ناحق کے ساتھ کبھی بھی مسلمان نہیں، ایمان ناحق کے ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے ایک برتن کے اندر دودھ اور پانی الگ الگ نہیں رہ سکتے نا، آپ یا تو پانی کر لیں یا دودھ کر لیں، آپ سوچیں کہ پانی الگ نظر آئے دودھ الگ نظر آئے، نہیں ہوگا۔ پیشاب کا ایک قطرہ، ایک معمولی سا پیشاب کا قطرہ ایک گلاس صاف اور شفاف اور پاک پانی کو ناپاک بنا دیتا ہے، ویسے ہی دل دماغ کے اندر ایک معمولی سا تعصب کا عنصر، چاہے وہ ذات کا ہو، چاہے وہ برادری کا ہو، چاہے وہ رنگ کا ہو، چاہے وہ نسل کا ہو، چاہے وہ قوم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو، ایک تعصب کا ذرا سا عنصر، ایک تعصب کا ذرا سا نقطہ پورے کام کو اوپر سے نیچے تک ہلا دیتا ہے، پورے کام کو ناکارہ کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ صرف اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی اور ایمان کی شان میں سے ایک سب سے مضبوط شان ہے کہ پوری دنیا کے کونے کونے، چپے چپے، خطے خطے پہ بسنے والے مسلمان اسلام کے بنیادی رکنوں پر متفق ہیں، کوئی چیز نہیں بدل رہی۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا یا کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہندوستان کا مسلمان اور امریکہ کا مسلمان یا افریقہ کا مسلمان یا آسٹریلیا کا مسلمان یا نیوزی لینڈ کا مسلمان یا شری لنکا کا مسلمان یا سعودی عربیہ کا مسلمان، ان کے درمیان میں اسلام کی جو بنیادی ارکان ہیں ان میں کوئی ڈیفرنٹ کچھ بھی نہیں، سب ایک جیسے، سب ایک جیسے۔ اور دنیا کے دوسرے مذاہب کا حال کیا ہے کہ علاقوں کے اعتبار سے معبود ہی بدل گئے، علاقوں کے اعتبار سے معبود ہی بدل گئے، سنسکرتی کے اعتبار سے معبود بدل گئے، تہذیب اور کلچر کے اعتبار سے معبود بدل گئے، زبانوں کے اعتبار سے معبود بدل گئے، بنیادیں ہل گئیں۔ لیکن اسلام کی خوبی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان وہ ایک ہی اللہ کو مانتا ہے، اس کے رسول ایک ہیں، اس کی کتاب قرآن ایک ہے، اور اس کا مرکز بیت اللہ ایک ہے۔ اسی لیے سال میں ایک دفعہ حج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بلواتے ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں، اور حج صرف مکہ مکرمہ میں اور بیت اللہ میں ہی ہوگا، سرزمین مکہ مکرمہ اور مینا میں ہی ہوگا حج۔ کہاں کہاں سے کس کس زبان کے، الگ الگ زبانوں کے، الگ الگ کلچر کے، الگ الگ تہذیبوں کے لوگ آتے ہیں اور ایک ساتھ اکٹھے ہو کے 5 دن وہ حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، ان کا حج ادا ہوتا ہے۔ اسی لیے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا، اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، کیا بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ کتنا زبردست ہے، اللہ بھی ایک ہے، معبود ہمارا ایک اللہ ہے، رسول ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان، چاہے وہ افریقن ہو، وہ سیاہ فام ہو، اس کا رنگ بالکل کالا ہو، لیکن وہ بھی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کی زبان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ ہندوستان کا مسلمان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ قرآن پوری دنیا میں ایک ہی قرآن، ایک ہی مصحف، اس کا ٹرانسلیشن اپنی اپنی زبانوں میں ہوا، لیکن اس کا جو متن ہے، اس کی جو اصل ہے وہی عربی ہے۔
آپ چاہے کینیڈا میں چلے جائیں، آپ چاہے نیوزی لینڈ میں چلے جائیں، آپ دنیا کے آخری کونے میں چلے جائیں، اس آخری کونے میں جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے اور وہ آخری کونا جہاں سورج ڈوب رہا ہے، اس زمین کے اس آخری سرے پر جہاں مسجد ہوگی، اس مسجد میں فجر میں اس سرے پر بھی 2 رکعت پڑھی جا رہی ہے فرض، اور اس سرے پر بھی 2 رکعت فرض پڑھی جا رہی ہے۔ وہاں اس سرے پر بھی امام پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور اس سمت میں بھی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ۔ یہ اتحاد ہے ہمارا، یہ اتحاد کا درس اور سبق ہمیں ہمارے مذہب نے بنیادی طور پر سیکھا۔ رمضان ایک ہی مہینہ ہے پوری دنیا میں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ مولوی بیٹھے جیسا دوسرے مذہبوں میں ہوتا ہے کہ کچھ مولوی بیٹھے اور انہوں نے آگے پھینک دیا صاحب، کچھ ہفتے آگے بڑھا ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں، میرا حیرانی سے منہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پھر یہ کچھ لوگ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں اب یہ تہوار اتنے دن بعد بنے گا یا اتنے دن بنے گا۔ کیسا انتشار ہے ہمارے یہاں! چاند دیکھو روزے رکھنا شروع کرو، اور چاند دیکھو اور روزے رکھنا بند کر دو پوری دنیا میں۔ ہاں وہ جغرافیائی اعتبار سے اور زمین کی تخلیق کے اعتبار سے یہ ضرور ہے، یہ بھی سائنس نے پروف کر دیا کہ کہیں پر چاند پہلے نظر آتا ہے، اور وہ زمین سے جب چاند کی گردش ہوتی ہے، چاند جب گھومتا ہے، زمین اپنے مدار میں گھومتی ہے، تو یہ ضرور ہے کہ کہیں پہلے دکھنا شروع ہوا، کہیں بعد دکھنا شروع ہوا۔ یہ تو سائنس نے بھی پروف کر دیا۔ تو اس اعتبار سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ کہیں چاند پہلے دکھا تو ایک دن پہلے رمضان، ایک دن پہلے عید، لیکن انتشار کوئی نہیں، اختلاف کوئی نہیں۔ پوری دنیا میں رمضان وہی، شعبان کے بعد رمضان، شوال سے پہلے رمضان۔ حج وہی ذی الحج کی 10 تاریخ سے شروع ہوا تو 12 تاریخ تک کبھی نہیں ہوا ہندوستان کے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ نہیں صاحب ہم تو جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں حج کریں گے، ہم تو رمضان کا بڑا مقدس مہینہ ہے، سری لنکا کے لوگ کہتے ہیں ہم تو جو ہے رمضان کے مہینے میں حج کریں۔ نہیں ہوا، متحد کر دیا، جمع کر دیا، ایک کر دیا۔ یہ ارکان اور یہ اعمال اس بات کا سبق دے رہے ہیں کہ تمہیں ایک بننا پڑے گا، تمہیں ایک بننا پڑے گا۔ مت مانو کسی مولوی کی بات، مت مانو کسی عالم کی بات، مت مانو کسی فاضل کی بات، مت مانو کسی حافظ کی بات، مت مانو کسی امام کی بات، لیکن اللہ نے جو اصول بنائے ہیں ان اصولوں پر تو غور کرو کہ یہ اصول تمہیں ایک ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، تمہیں ایک ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس ایک ہونے میں ہی تمہاری خیر اور بھلائی، اس ایک ہونے میں ہی تمہاری بقا اور بہبود ہے، اس ایک ہونے میں ہی تمہاری کامیابی ہے، اور اس ایک ہونے میں ہی اللہ کی رضا ہے، اور اس ایک ہونے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہونے کی حق ادائیگی ہے۔ انتشار میں، اختلاف میں، بٹنے میں، ٹکراؤ میں خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، کامیابی اور بہتری نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اور بھول جانا کہ اللہ اس کائنات میں انتشار کے ساتھ کوئی کام لے لے، کبھی نہیں ہوا دنیا کی تاریخ میں۔ اللہ نے ان قوموں سے کام لیا ہے یا ان قوموں سے کام کروایا ہے جو قومیں متحد ہو گئیں، جنہوں نے اپنی صفوں سے انتشار اور اختلاف ختم کر دیے۔ کتنا پیارا اور خوبصورت شعر ہے کہ یہ مسجدیں ہمیں کیسا اتحاد کا درس دیتی ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام تو وہ ہے کہ جس نے بادشاہ اور غلام کو ایک صف میں کھڑا کر دی۔ محمود بادشاہ کو اپنے غلام ایاز کو صف میں کھڑے ہونے سے اپنے سے پیچھے کرنے کا حق نہیں ہے، یہ اسلام نے نہیں دی۔ آپ ہوں گے بادشاہ اپنی سلطنت کے، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، یہ نماز کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ یہاں بادشاہ جس صف میں کھڑا ہوگا غلام کو بھی اسی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہاں کوئی پروٹوکول نہیں، یہاں کوئی رتبہ اور کوئی اسٹیٹس نہیں، یہاں کوئی عہدہ یا مال دولت کی کوئی چودراہٹ نہیں، یہاں تو ایک ہونا پڑے گا۔ اسی میں بادشاہ کی بھی قبول ہوگی اور اسی میں غلام کی بھی قبول ہوگی۔ تو انتشار ختم ہو، اتحاد قائم ہو، مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتحاد آئے، اجتماعیت آئے۔ ہاں یہ انسانی ذہن اور اس کی فطرت ہے، یہ ضرور ہے کہ سوچ الگ ہوگی، آپ کچھ اور سوچتے ہیں، میں کچھ اور سوچتا ہوں، وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، رائے الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر، مرکزی طور پر ہم سب کو ایک بننا پڑے گا، ہم سب کو ایک بننا پڑے۔ یہ جو فرقوں کی دیواریں ہیں اور یہ فرقوں کی دیواروں کی وجہ سے آج ہم منتشر ہوئے ہیں، ان دیواروں کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ یہ دیواریں ہمارے درمیان سے جب تک ختم نہیں ہوں گی، اس روح زمین پر ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ کسی نے بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ اگر مسلمان انتشار کے ساتھ تہجد کے بھی پابند بن جائے، تہجد کے بھی پابند بن جائے اور ان کی صفوں میں انتشار ہو، تو بھول جانا کہ کامیاب ہو پاؤ۔ اور اگر ان کے اندر اتحاد ہے اور صرف فرائض کو پکڑ رکھا ہے تو اس اتحاد کی برکت سے اللہ بڑے کام لے لے۔ آج امت کی تباہی اور بربادی اور نقصان کی جو بنیادی وجہیں ہیں، ان بنیادی وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر انتشار ہے۔ ہم ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں،
जमातों में बटे हुए हैं। किसी के पास देवबंदियत का टाइटल है, वो अपनी देवबंदियत मसनद से नीचे आने को तैयार नहीं। किसी के पास बरेलवियत की मसनद है, वो अपनी बरेलवियत मसनद से नीचे आने को तैयार नहीं। कोई अपने आप को सलफ़ी कहता है, कोई अपने आप को किसी जमात से जोड़ता है, कोई अपने आप को किसी तहरीक से जोड़ता है, और वो एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। वो देवबंदी बरेलवियों के पीछे और बरेलवी देवबंदियों के पीछे, और वो इसके पीछे, और शिया सुन्नी के पीछे और सुन्नी शिया के पीछे। आपको अभी आप अगर करंट इश्यूज़ पर अगर आप थोड़ी सी नज़र रखते हो, आपने मुल्क शाम सीरिया का जो हाल देखा, सीरिया में किसके दरमियान जंग हुई और कितना लंबा तनाज़ा, कितनी लंबी जंग। आपको शायद आपने पढ़ा होगा या आपके इल्म में यह बात होगी। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि उस जंग का सिलसिला कितना तवील था कि जो कैदी उन कैदों से आज़ाद हुए, बशारुल असद, हाफिजुल असद की जो कैद से आज़ाद हुए, उनको पता ही नहीं था कि दुनिया में मोबाइल फ़ोन जैसी कोई सी चीज़ ईजाद हो गई। कितने ही बच्चे जवान हो गए जिन्होंने आसमान तक नहीं देखा था, उन्हें पता ही नहीं था कि आसमान क्या है। पैदा भी चार दीवारी में हुए और जिंदगी काट दी और जवान हो गए, धूप नहीं देखी उन्होंने कितने तवील अरसे से। ये कौन है दोनों? ये शिया और सुन्नी मुसलमान ही तो है, एक शिया है और एक सुन्नी। कितना लंबा तनाज़ा। तो ये हर जगह मुसलमानों के इंतशार की वजह से, ये तफरीक़ाबाजी की वजह से, फ़िरक़ों की वजह से उम्मत मजरूह हो गई, ज़ख्मी हो गई, माजूर हो गई, हैंडीकैप हो गई, अपाहिज हो गई। भला बताओ, अब अपाहिज को कोई पसंद करेगा? अगर आप खूबसूरत हैं और सारे उम्र दराज लोगों को फिर से अल्लाह की तरफ से जवानी मिल जाए और वो 26-27 साल के बेहतरीन हुबरू खूबसूरत जवान बन जाए और उनके पास निकाह का ऑप्शन आ जाए कि भाई आप निकाह करिए, और निकाह करने के लिए 10 लड़कियां लाइन में खड़ी हुई हैं, इन 10 लड़कियों में एक माजूर लड़की है, ऑप्शनल है आपके पास। अगर आप उस माजूर को रिजेक्ट करेंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा। ये बस सोचो कि दोबारा जवानी मिली है तो हो सकता है कि कोई आपको उस पर तंबी नहीं होगी। आपकी निगाह, आपकी तरजीह उस पूरी सफ़ में जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगी उस पर जाके टिकेगी। मैं क्यों लंगड़ी लोली को लूँ, अच्छी खूबसूरत को लूँ? तो माजूर को पसंद नहीं किया जाता। मैं माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ने हिकमतन किसी को माजूरी दी है, तो मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था, मेरा मकसद आपको समझाना था। मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ कि इस कौम को समझाने के लिए मुझे एक माजूर की मिसाल देनी पड़े। अल्लाह से 10 बार माफ़ी, किसी का दिल दुखा हो तो। इतनी अहम और इतनी मोटी मिसाल देने के बाद भी अगर समझ नहीं आए तो अब आप बताओ कि कैसे समझाया जाए, कैसे समझाए? ये उम्मत अगर माजूर है, लंगड़ी लूली और अपाहिज है, तो क्या दुनिया में काम कर पाएगी? क्या तरक्की कर पाएगी? क्या आगे बढ़ पाएगी? क्यों बात समझ में नहीं आ रही? हमारी माजूरी और हमारी मजबूरी, हमारे अंदर मौजूद इख्तिलाफ है कि जो इख्तिलाफ की दीवारें, फ़िरका परस्तियों की दीवारें हमने उठा रखी, ये दीवारें हैं, इन्होंने हमें कमज़ोर कर दिया। इतने बड़े बड़े काम उम्मत के सर पे हैं, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपके सर पे हैं, इतने अहम तकाजे हमारे सर पे हैं कि अगर हम संजीदा होके एक उम्मत का दर्द रख के, जो दर्द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में था, और जिस दर्द को लेकर आप परेशान रहते थे, जिस दर्द को लेकर आप तड़पते थे, रातों की नींदें हराम थी, खाना अच्छा नहीं लगता था, पहनना अच्छा नहीं लगता था, मुस्कुराना बंद कर दिया था, अल्लाह को कुरान उतारना पड़ा, कुरान उतार के अल्लाह को कहना पड़ा कि नबी ज़्यादा गम मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस गम की वजह से आप हलाक हो जाए। जिस नबी को हम मानते हैं, जिसकी शफाअत के हम खुगर और जिसकी शफाअत के मुंतज़िर हैं, उस नबी का हाल तो ये है कि वो इंसानियत के लिए इतना बेचैन है, इतना तड़प रहा है, इतना बिलबिला रहा है, इतना सिसक रहा है, इतना रो रहा है कि रातों की नींदें हराम हो गई। आज उम्मत उस दौर से भी ज़्यादा खतरनाक और संगीन दौर में है, लेकिन हमें एहसास तक नहीं है, और एहसास नहीं होने की वजह यह कि हम एक उम्मत नहीं है, हम एक उम्मत नहीं है। ये अभी जनाजा जिस इलाके का आया है, एकता नगर का आया है, एकता नगर के करीब का जो इलाका है, अभी आप देखिए 2-3 रोज़ पहले की वो जो खबर, एक लड़की की खबर चल रही थी। कितने अफसोस की बात है, मिल्लत इस्लामिया, उम्मत इस्लामिया की बहन बेटी गैरों के साथ जा रही। कितना नाजुक दौर है, हमारे बच्चे इर्तदाद के दहाने पे। ये मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों के ऊपर आने वाले हालात में सबसे संगीन हालात और सबसे संगीन दौर में हमने, अगर अब भी हम नहीं जागे, अब भी हम बेदार नहीं हुए, अब भी हमने होश के नाखून नहीं लिए, अब भी हम मुत्तहिद नहीं हुए, तो हमारी आने वाली नस्लें पता नहीं उनका क्या होगा। इतने संगीन हालात में, इतनी संगीन घड़ियों में कि हलक से पानी का एक कतरा उतारना मुश्किल है। आज भी हमारी मस्जिदों में वही तकरीरें हो रही हैं कि ये देवबंदी है तो ये बरेलवी है, इनके पीछे नमाज को नहीं जाना तो उनके पीछे नमाज नहीं होगी, तो इनके पीछे ये नहीं होगा, इनको सलाम नहीं करना तो इनको कलाम नहीं करना, तो इनको बेटियां नहीं देना तो इनको निकाह में नहीं बिठाना। बेशर्मी और बेहयाई और बेगैरती की इंतहा हो गई कि जनाजों में खड़े होकर कहा जाने लगा कि हमारे जनाजों में बताओ। तुम उम्मत इस्लामिया हो,
तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हो, तुम उस एक नबी के मानने वाले हो जिसको रहमतुल लिल आलमीन बनाया गया, जिसको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया गया, जिसको सब लोगों को एक नज़र से देखने के लिए पहुंचाया गया। आज उस नबी का उम्मती एक जनाजे पे खड़े होकर वो तकरीर और ऐलान करके कहता है कि ये फलां का जनाजा है, इस फलां के जनाजे में फलां लोग नहीं आए, अगर वो आ गए तो वो बेइज्जत करके यहाँ से निकाले जाए। ये मुसलमान है, ये इस्लाम है। किस हद तक हम गिर गए, किस हद तक हम गिर गए। क्या रोना रोएं, क्या बात समझाएं, क्या बात सिखाएं। अभी मस्जिदों का मामला है, मदारिसों का मामला है, खानकाहों का मामला है, मज़ारात का मामला है, कब्रिस्तानों का मामला है। ये तो वो हमारे शिआर हैं, ये खतरे पे हैं। हमारी नस्लें, हमारे जवानों का क्या हो रहा है, हमारी बच्चियों का क्या हो रहा है, उनकी अखलाकियात कितनी डाउन जा रही है। हमारा नौजवान नशे में बर्बाद हो रहा है और हमारे मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं कि फला मस्जिद में मत जाना, हमारे मौलवी साहब बता रहे हैं कि फला के पास मत बैठना। ये मस्जिदों के इमामों का हाल है। इस मिंबरों के जरिए से मुसलमानों के अंदर इंतशार डाला जा रहा है, उनके अंदर नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। इन नफरत की दीवारों को ख़त्म करने के लिए फरिश्ते नहीं आएंगे, हमें ही जहन बनाना पड़ेगा, हमें ही इन चीज़ों को बदलना पड़ेगा, हमें इन चीज़ों को कहना सुनना करना पड़ेगा। जो मुसलमानों के अंदर इंतशार की बात करे, इख्तिलाफ की बात करे, दूर करने की बात करे, टकराव की बात करे, याद रखिए कि वो उम्मत का खैरख्वाह और मोहसिन नहीं है, वो उम्मत को तबाह करने वाला है, चाहे वो एक ही शख्स क्यों ना हो। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि पूरी दुनिया को आग लगाने के लिए माचिस की एक तीली काफ़ी है, मानते हैं ना इस बात को। एक तीली से पूरी दुनिया खाक हो सकती है, तो एक शख्स के इस तरह के बयान से ना मालूम कितने लोग तबाह और बर्बाद हो सकते हैं। ये अवाम का ही काम है, आप लोगों का ही काम है। हमें अपने जहनों से, अपने दिलों से, अपने दिमाग से इन तमाम खुराफातों को निकालना पड़ेगा, इंतशार को ख़त्म, तफरीक़ाबाजियों को ख़त्म, एक उम्मत बनना पड़ेगा। आज गैर खड़े होकर कह रहे हैं, एक शख्स एक मंच से खड़े होकर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे वो अलग बरादरी से थे, अलग कौमों से थे, अलग मज़हब से थे, वो खड़े होकर ऐलान करके हमारे सर पर जूता मार के कहता है कि हिंदुस्तान में, भारत में रहने वाले तमाम लोग हिंदू हैं। कहता ही नहीं कहता मोहन भागवत खड़े होकर। क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार की। उनको पता है कि अगर जैनियों को हिंदू नहीं बनाया गया हम कामयाब नहीं होंगे, उनको पता है कि सिखों को हिंदू नहीं बनाया गया हम कामयाब नहीं होंगे, उनको पता है कि दलितों को हिंदू नहीं बनाया हम कामयाब नहीं होंगे, उनको पता है कि ओबीसीज को हिंदू नहीं बनाया गया हम कामयाब नहीं होंगे, उनको पता है कि जितने भी तबके और जितनी भी जातें, चाहे वो उनको मंदिरों में नहीं आने दिया जाए, चाहे उनको जो है अपने पास नहीं बिठाया जाए, चाहे उनसे शदीद नफरत दिल दिमाग में हो, लेकिन खड़े होकर कहना पड़ेगा कि हम सब हिंदू हैं, तब हमारी रोटी सिकेगी और तब हमारी कुर्सी बचेगी। जब वो लोग समझकर अपने मंचों से ऐलान करके कह रहे हैं कि हम सब हिंदू हैं, लेकिन हम मुसलमान खड़े होकर कह रहे हैं नहीं हम तो फला हैं, हम तो फला हैं और आप नहीं आओ और हम नहीं आएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, किस दर्जे हम गिर गए। अभी कल ही की बात है, मेरे से एक साहब मगरिब की नमाज़ पढ़ के बाहर निकला, मैं भी, और वो भी निकले और मुझसे कहने लगे कि साहब मैं नोटिस करता हूँ कि जुमेरात के दिन बहुत सारे लोग जिनका पहरावा भी और टोपी भी और दाढ़ी भी बड़ी बड़ी होती है और बड़े दीनदार मालूम होते हैं, लेकिन इधर अजान होती है और वो उधर निकल के जाते हैं, तो वो नमाज क्यों नहीं पढ़ते। मैं मुस्कुरा के आगे बढ़ा, क्या जवाब दूँ उसको, बोले वाले आदमी। लेकिन वो कहने लगा मुझसे कि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो मैंने कहा भैया बस अब जानते हो तो तुम भी खामोश रहो, मैं भी खामोश रहूँगा, अब क्या कर सकते हैं। नमाज जैसे फरीज़े को एक दूसरे के पीछे पढ़ने को तैयार, क्या कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया उम्मत को। तो ये मेरा इस पूरे जुमे के बयान का खुलासा है कि इत्तेहाद, हमें एक होना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा। अगर हम एक हो जाएंगे तो बांटने वाले वो खुद एक अकेले पड़ जाएंगे, फिर उनको भी उनकी मसनदों से उतरना पड़ेगा। और अगर हम एक नहीं होंगे और उनकी बातें सुने, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा मेरे भाई, अल्लाह मेरे दिल को जानता है, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, अल्लाह मुझे सख्त सज़ा दे अगर मैं किसी को काउंटर करके बात कर रहा हूँ। मैं इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मिल्लत और उम्मत की खैरख्वाही के घर से कर रहा हूँ कि हमें एक होना पड़ेगा, एक होंगे, एक बनेंगे तो कामयाब होंगे, वरना नाकाम होंगे और ऐसे ही जूते खाते फिरेंगे। हमारी बहन बेटियों को घरों से उठा के ले जाया जाएगा और हम किसी काबिल नहीं बचेंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल